آل عمران آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت اور ان کا ایک شرف ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ساری انسانیت کے لیے اور ساری روئے زمین کے لیے مبعوث فرما کر ساری امت پر، ساری انسانیت پر احسان فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اسی زمین کے رہنے والے انسانوں ہی میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم کو اس عظیم الشان نبی کی امت میں پیدا کیا، یہ اللہ کی ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا کوئی اختیار و بس تو نہیں ہے۔ اگر اللہ ہم کو قوم عاد و ثمود میں پیدا کر دیتا، قوم نوح میں پیدا کر دیتا، تو اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں مبعوث فرمایا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس امت کو اللہ نے ساری امتوں میں سب سے بہتر امت قرار دی، اور اس امت کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا، اور ساری مخلوق میں اپنے بعد سب سے اونچا مرتبہ اللہ نے اس امت کے آخری نبی کو عطا فرمایا۔ کہ بات از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم جو مخلوق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکہ ہے۔ تو فرمایا کہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، اللہ کا یہ احسان ساری انسانیت پر ہے، لیکن اللہ نے اس آیت میں خاص طور پر مومنوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ حالانکہ جیسے اہل ایمان کے لیے پیغمبر کی ذات احسان ہے، اہل کفر کے لیے بھی احسان ہے، لیکن اس احسان کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ وہ اہل ایمان۔ اہل کفر نے اس احسان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جس طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ ہدی للناس، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ انسان مومن ہو یا کافر ہو، سب کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ لیکن ایک جگہ اللہ فرماتا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں بالکل آغاز میں ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے متقین، ورنہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایسے ہی نبی کی ذات وہ ساری امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے، لیکن اس احسان سے فائدہ اہل ایمان نے اٹھایا۔ فرمایا تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ بھیجا اللہ نے انہی میں ایک رسول کو من انفسہم، جو انہی میں سے۔ یہ اس احسان کی ایک تفصیل ہے کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ انہی میں اللہ نے ایک رسول منتخب کر کے مبعوث کیا، یعنی انسانوں ہی کی جنس سے اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا۔ ایک جنس کا ایک فرد وہ اپنے ہی جنس کے دوسرے فرد سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن دوسری جنس کے فرد سے فائدہ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ نبی فرشتے کو بنا کر بھیج دے، فرشتہ ایک الگ جنس ہے، وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، وہ آگ پانی مٹی ہوا سے پیدا نہیں ہوئے، وہ نور سے پیدا ہوئے، اور ان میں نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کے اندر اللہ نے خیر و شر دونوں کے مادے کو رکھا ہے، لیکن فرشتوں میں صرف خیر کا مادہ ہے، شر کا کوئی مادہ نہیں، وہ پیدا بھی دور سے ہو۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا تو انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا،
اس لیے کہ اگر وہ فرشتہ نماز پڑھ کے دکھاتا تو انسان کہتا کہ تمہیں تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ تمہیں کوئی جنسی خواہش ہوتی ہے، نہ تمہیں کوئی دکھ و تکلیف پہنچتا ہے، تو پھر تم اگر نماز پڑھتے ہو اور عبادت کرتے ہو تو یہ کون سا کمال ہے؟ میرے ساتھ تو یہ سارے عوارض لگے ہوئے ہیں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور نفسانی خواہشات بھی ساتھ ہیں، دیگر ضروریات بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، اور غمی بھی ہے اور خوشی بھی ہے، یہ سارے احوال۔ آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بطن سے آپ کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم یہ آپ کے حضرت ماریہ قبطیہ سے صاحبزادے پیدا ہوئے۔ تو اس زمانے میں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک فیملی رہتی تھی، اس شخص کا نام تھا ابو الحداد۔ تو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ابو الحداد نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اب حضرت السلام کا بیٹا حضرت ابراہیم چھوٹا ہے، تمہارا تو بیٹا انتقال کر گیا، اور اللہ تم کو صحت بھی اچھی دی ہے اور تم کو دودھ بھی اچھا اترا ہوا ہے، تو اگر میں جا کر گھروں پر سے ان کا بیٹا لے آؤں تو تم اس کو پال دو، اس کو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ ابو الحداد جو آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر ایمان درج کیا۔ آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ سے جا کر فرمایا کہ ایسے ایسے یہ خواہش لے کر آئے ہیں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر وہ دودھ پلائیں گے تو لے لیں۔ عربوں کے ہاں اس زمانے میں بھی بچوں کی پرورش کے لیے، نشو و نما کے لیے شہر سے باہر دیہاتوں میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں کی صاف آب و ہوا اور خالص غذا سے بچے کی اچھی نشو و نما اور اس میں فصاحت و بلاغت بھی آئے۔ اس زمانے میں گاؤں دیہاتوں کے اندر عربی بڑی فصیح و بلیغ ہوتی تھی، اخلاق بڑے اونچے ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ حضرت السلام کو بھی بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور وہ باہر شہر یعنی گاؤں دیہاتوں سے خواتین آ کر شہر کے بچوں کو لے کے جایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ ان کو دے دیے گئے۔ اب وہاں وہ پلنے لگے، اچانک وہ بیمار ہو گئے، بیماری بہت شدید ہو گئی۔ تو ابو الحداد نے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ کا صاحبزادہ بہت بیمار ہے، بہت اللہ تشریف لائیے۔ آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو وہ جو چھوٹا بیٹا تھا وہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا، آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا، اور محدثین نے لکھا ہے وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، وَنَفَسُهُ تَقَعْقَعُ، یعنی ان کا سانس اکھڑ رہا ہے، وہ آخری ان کے لمحات تھے آپ کی وہ گود میں، اور وہیں وہ قدم نکل گیا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے ان کو غسل وغیرہ کا کام کرایا، کفن دیا، اور خود قبر میں آپ کو اتارا۔ جس وقت آپ ان کو قبر میں اتار رہے تھے تو آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی، وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے جب آپ کی آنکھ مبارک میں آنسو دیکھے تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آنسو آپ رو رہے ہیں؟ وہ تعجب ہوا کہ یہ جو غم لاحق ہوا اس میں رونا شاید ٹھیک نہیں ہے، وہی سمجھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ آپ جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بڑے غمگین ہیں، یہ آپ نے بتایا، اور اشارہ کیا زبان کی طرف کہ دیکھو میں زبان سے قابلہ نہیں کرتا۔ غم کا اظہار اس طریقے سے تو ٹھیک ہے کہ آنسو بہ رہے ہیں، دل غمگین ہے اور ظاہری حیت کچھ غمزدہ معلوم ہو رہی ہے، یہ طبیعی چیز ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن زبان کا استعمال اس موقع پر کہ اس سے ناشکری کے کلمات نکالے جائیں یا کہ بہت زیادہ چیخ چلا کر اپنے غم کا اظہار کیا جائے، یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے چہروں کو پیٹے، اپنے گریبانوں کو پھاڑے، وہ اپنے سے نہیں تو غم کا اظہار اس طرح کریں کہ اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، یا جو ہے وہ اپنے چہروں کو پیٹ رہے ہیں اور اپنے گریبانوں کو پھاڑ رہے ہیں، تو اس سے آپ نے فرمایا کہ کام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر کسی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں غم میں اور وہ غمزدہ ہے، دل اس کا غمگین ہے، تو یہ ایک طبعی تقاضا ہے، شریعت نے اس کی رعایت کی، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن زبان کو قابو کرا۔ اب دیکھیے کہ جو غم لاحق ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ کا اس غم کے اندر کا اسوہ و نمونہ امت کو معلوم نہ ہوتا تو امت کیسے غم میں عمل کرتی؟ آپ کو خوشی بھی ملی تو غم بھی ملا، آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی اولاد انتقال کر گئی، آپ کی نرینہ اولاد تو آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی،
साहिबजादियों में हज़रत ज़ैनब आपकी हयात मुबारक में इंतकाल कर गई, आपकी अज़वाज मुतहरात में हज़रत खदीजा इंतकाल कर गई आपकी हयात मुबारक में, आपकी फूफियाँ खालाएँ आपकी हयात में इंतकाल कर रही हैं, वो हम पैगम्बर को लायक हैं। अगर पैगम्बर जिनसे बशर में से न होते, इंसानों में से न होते, फरिश्तों में से होते तो उनको ये हम लायक ही ना होते। इसलिए कि फरिश्तों में तो कोई खाला चाचा मामू वगैरह रिश्ता नहीं होता, ये सब रिश्ते तो इंसानों के अंदर है। तो अल्लाह ने सारी इंसानियत पर ये बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल को भेजा कि इंसान अगर नमूना हासिल करना चाहे तो पूरा एक मुकम्मल नमूना मौजूद है, और इंसानों ही में से एक नमूना है कि इंसान उनको देख कर अपनी ज़िंदगियों को कामयाब कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आगे उनके भेजने के मकासद को अल्लाह जिक्र फरमा रहा है, जिनको मकासद बिअसत कहा जाता है कि पैगम्बर को अल्लाह ने क्यों मबूस किया। नंबर 1, यतलू अलैहिम आयात, पैगम्बर पहला काम ये करते हैं कि वो उम्मत के लोगों को अल्लाह की आयत पढ़ के सुनाते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान का पढ़ना ये पैगम्बर का पहला मकसद है। अगर कुरान करीम को पढ़कर पैगम्बर ना सिखाते तो उम्मत पढ़ नहीं सकती। कुरान करीम आप पर नाजिल हुआ, आपने उसको अपनी ज़बान मुबारक से पढ़कर सुनाया, सहाबा कराम ने उसको सुना, महफूज किया, आगे पहुँचाया। इस तरीके से ये पहुँचने बोलते हम तक पहुँचा है। और आज भी उम्मत का एक तबका कुरान करीम को पढ़ता है, पढ़ाता है, और आइंदा आने वाली नस्लों तक उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, पहुँचा रहा है, और ये क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए कि आपके पास कोई नया नबी नहीं है, आप आखिरी नबी है, अब कुरान पढ़ाने के लिए कोई नया नबी नहीं है। यही उम्मत के नाइबीन, पैगम्बर के नाइबीन, उम्मत के अहले इल्म, कुरान करीम को पढ़ने पढ़ाने वाले आगे दूसरों तक इस कुरान करीम को पहुँचाएंगे। यतलू अलैहिम आयातिही, कि उनके सामने अल्लाह की आयत को पढ़ते हैं। दूसरा काम क्या है, वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते हैं, यानी दिलों की गंदगियों को साफ करते हैं। तज़किया कहते हैं दिल को बुरे अखलाक से पाक व साफ करना। तज़किया के होने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक साफ़ करने वाला जिसको मुज़क्की कहते हैं, एक वो जिसके सीने को बातिन को साफ़ किया जा रहा वो मुज़क्का है। तो तज़किया बाब तफ़ईल का मज़दर है अरबी ज़बान में, और ये मुताद्दी है, जिसके लिए एक फ़ाइल भी चाहिए, एक मफ़ूल भी चाहिए। फ़ाइल करने वाला, मफ़ूल जिस पर अमल किया जाए। तो फ़ाइल मुज़क्की है, ये पैगम्बर का ख़ास काम था। असल मुज़क्की हकीकत में तो अल्लाह है कि अल्लाह जो है वो तज़किया करते हैं, लेकिन पैगम्बर के ज़िम्मे अल्लाह ने काम लगाया बतौर मुजाज़ के कि अब आपने उम्मत में काम करना है। फिर पैगम्बर के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो पैगम्बर के वारिशीन और नाइबीन हैं, उनके ज़िम्मे अब ये काम है कि वो मखलूक के दिलों का तज़किया करें, क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहे। तो दिल को गंदगियों से पाक करना, ये जो पैगम्बर की बेइज्जत का मकसद है, ये आज अल्लाह वाले औलियाउल्लाह खानकाहों में बैठकर अंजाम दे रहे हैं। मुसलमानों को ये चाहिए कि किसी अहले हक़ अल्लाह वाले को तलाश करें, जिसकी पहचान ये है कि वो मुत्तबे सुन्नत है, सुन्नत की इत्तिबा करने वाला। हमारे यहाँ ये होता है कि हम किसी मलंग किस्म के बाबे को जो अजनबी और अजीब सी हरकतें कर रहा हो, उसको बुजुर्ग समझकर उसके पास चले जाते हैं कि हमें कोई तावीज़ दे दो, कोई दम कर दो, उसको अल्लाह वाला समझ लेते हैं। हालांकि अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का कामिल इत्तिबा करते हैं, और उनके पास बैठने से अल्लाह की याद बढ़ती हो, आखिरत की फ़िक्र बढ़ती हो, दुनिया से बेरग़बती होती हो। ये अलामात उनके अहले हक़ होते। और वो अहले हक़ वो होते हैं कि जिनकी तवज्जो आने वालों के माल पर नहीं होती, वो माल का सवाल नहीं है, वो ओहदों के लालच में नहीं होते, उनको मुनासिब दुनिया की चीज़ों से कोई गरज नहीं होती। उनकी गरज यही होती है कि अल्लाह की मखलूक के दिलों का तज़किया हो जाए, मखलूक को खुदा से जोड़ दिया जाए, बस। अब इसमें ना वो कोई पैसे को सवाल करते हैं, ना जायदाद का सवाल करते हैं, ना कोई ओहदा और ना कोई रिश्वत। ये अहले हक़ की कुछ अलामात। तो ऐसे किसी अल्लाह वाले को तलाश करके उसको अपने दिल का हाल बयान करना चाहिए कि हमारी कैफियत क्या है। मसलन गुस्सा ज़्यादा आता है, मसलन तकब्बुर है, दूसरे को हक़ीर समझता है, मसलन दिल में कीना है, इंतकाम के जज्बात ज़्यादा पैदा होते हैं, मसलन नमाज में लज़्ज़त नहीं आती, दिल नहीं चाहता, या 5 वक्त की नमाज पाबंद से नहीं पढ़ी जाती, रमज़ान के रोज़े नहीं रखे जाते। ये बातिनी बीमारियाँ ये उनके सामने रखें, फिर जो वो हिदायत है उस पर अमल करें। सहाबे कराम भी ऐसा करते थे। एक दफ़ा हज़रत हंज़ला, जिनका लक़ब है गसीलुल मलाइका,
یہ جب شہید ہو گئے تھے تو ان کو غسل کی حاجت تھی اور اسی حالت میں شہید ہو گئے. فرشتوں نے ان کو غسل دیا, صحابہ کرام نے ان کے جسم سے پانی ٹپکتے ہوئے خود دیکھا اور ان کو غسل نہیں دیا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ ملائکہ نے غسل دیا اور لقب بھی پڑ گیا غسیل ملائکہ, یعنی ملائکہ کے ہاتھ سے غسل دیا. ایک دفعہ انہوں نے صدیق اکبر سے یہ بات کہی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں گا. کیوں کیسے لگتا ہے؟ اس لیے لگتا ہے کہ جب میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں, ان کی خدمت پہ جاتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, آخرت سامنے ہوتی ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور نیکی کی رغبت ہوتی ہے. لیکن جب گھر آ جاتا ہوں, بیوی بچوں میں بیٹھتا ہوتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو بات نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, دل کی کیفیت ہوگی. یہ تو نفاق ہے, وہاں کیفیت کچھ یہاں کیفیت کچھ, کیفیت تو ایک ہونی چاہیے. اللہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بالکل یہ کیفیت تو میری بھی ہے, مجھے بھی ایسی بس ہوگی, میں بھی منافق ہو گیا, نافقہ ہو گیا. چلو آؤ پیغمبر کے پاس آ کے اپنا حال ذکر کریں. دونوں آپ کی مجلس میں تشریف لے آئے اور آ کر عرض کر کے اللہ کے رسول ہمارا دل کا یہ حال ہے, آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو بہت جو ہے اللہ کی یاد رہتی ہے, آخرت کی فکر رہتی ہے. گھر پہ جاتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں کچھ یاد نہیں آتا ہے, وہ فکر نہیں ہوتی, وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک طبعی چیز ہے جو صحیح ہونا ہے, اس لیے کہ مجھ پر جو اللہ کی رحمت برستی ہے, جب تم میرے قریب آؤ گے تو جو کیفیت تم کو یہاں ملے گی کسی اور مجلس میں کیفیت نہیں مل سکتی. جب گھر میں تمہارے پاس میں موجود نہیں ہوں تمہاری کیفیت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جس مجلس میں میں موجود ہوں وہاں اللہ کی جو رحمت برس رہی ہے وہ تو کہیں اور نہیں ہوتی. ایسے ہی اللہ کے نیک بندے جہاں ہوتے ہیں ان کو اللہ کی خاص رحمت برستی ہے. قریب جانے والوں کو اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. جیسے ہم آگ کے قریب جائیں گرمائش ملتی ہے. آگ تو ایک مخلوق ہے اور وہ کوئی ذویل عقول نہیں ہے, اس میں عقل کوئی حرکت نہیں کر سکتی. برف کے قریب جائیں, اے سی کے قریب ٹھنڈک ہوتی ہے. ایک پیالی چائے ہم پیتے ہیں طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے. ان سب چیزوں میں اثر ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں اثر نہیں ہوگا, کہ اللہ والوں کی مجلس میں جانے سے کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا ہے, جب دنیا کی عام چیزوں کا اثر ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. برے ماحول میں جاتے ہیں گناہ کے خیالات آ جاتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں آخرت کی فکر آ جاتی ہے. ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے ماحول کے اعتبار سے. اچھے ماحول میں اچھی کیفیت بنتی ہے, برے ماحول میں بری کیفیت بنتی ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے انسان کے دل میں اثر آتا ہے, تو اس صحبت کو جو ہے وہ قیمتی سمجھنا چاہیے. تو یہ تزکیہ جو ہے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے. آج بہت سے لوگ اس تزکیے سے غافل ہیں, وہ اپنے دلوں کا تزکیہ کراتے ہی نہیں, وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں, ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کی ضرورت ہے. بچوں اور نوجوانوں کے اندر خاص طور پہ آج بہت سے گناہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. بہت سے والدین اپنے اولاد کے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ ان اولاد کے لیے اچھی صحبت, اچھی ہم نشینی کا بندوبست ہو. ان کو ایسے اچھے لوگوں کی خدمت میں لے جائیں کہ ان کو وہ دیکھ کر, ان کی صحبت میں بیٹھ کر دل کی گایا پلٹ محسوس کرتے ہوں اور ان کے اندر وہ تبدیلی چاہیے. تو دوسرا کام ہمارا ذکی ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ تیسرا اور چوتھا کام ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں, یعنی اس کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں, قرآن کریم کی تفسیر بھی بتلاتے ہیں. والحکمہ اور احادیث مبارکہ مراد ہے. مسجد حکمت سے مراد احادیث کی تعلیم دیتے ہیں. صحابہ کرام باوجود کے اہل زبان تھے, عربی جانتے تھے, لیکن قرآن کریم کی کچھ آیات وہ اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے تھے. خدا کی خدمت میں آئے گا. ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ نے جگہ فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. جو کوئی گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا, جو برائی کرے گا اس کو جو ہے بدلہ ملے گا, سزا ملے گا. جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی آپ کی خدمت میں آ گئی اور آ کر یہ بات عرض کی کہ ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہ کرتا ہوں, کیونکہ ہر شخص کو سزا ملے گی اور ہم تو پھر بچنا مشکل ہے ہمارا, اس لیے کہ ہر ایک گناہ گار ہے, ہر ایک سے گناہ کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ تو صحابوں کو سمجھیں, تم جزا کا مطلب سمجھ لو شاید آزاد, یہ یہاں مطلب نہیں, بلکہ مومن کو جو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. مثلاً بخار آ گیا, ایک تکلیف ہے. مثلاً اولاد کا انتقال ہو گیا, مثلاً کوئی مال کا نقصان ہو گیا, تو پھر یہ تو اس کو ہم لاحق ہو رہا ہے. تکلیفیں ہو رہی, کوئی ہاتھ پیر میں چوٹ لگ گئی, کوئی تکلیف ہو گئی, تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. جو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں دنیا کے اندر ساتھ ساتھ مصائب سے وہ پاک صاف ہو رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر
ان تکالیف اور مصائب کے باوجود اس نے کچھ گناہ رہ جائیں تو اللہ بندہ مومن کو موت کی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. سکرات جب روح نکلنے کا وقت اس کو تکلیف میں مبتلا کرتے تھے اور رہی صحیح جو اس کے گناہوں کی کثر ہے وہ اس تکلیف سے اللہ پوری کر دیتے ہیں. جب اس کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوتی تو گناہوں سے صاف ہوتے بیڑا پار ہوتا. جب آپ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا حضرت السلام نے تو حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہے کہ اب اس کے بعد سے میں کسی مرنے والے کی تکلیف کو دیکھ کر بدگمان نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ شاید مجھے لگا اور اس سے میں کوئی غلط گمان نہیں کرتا. اس لیے اللہ کا نظام اللہ کو تکلیف دے کر اس کو گناہوں سے پاک کر رہا. تو مومن کا تو حال یہ ہے جس طریقے سے کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے آخرت میں اس کو نیکی کوئی بدلہ نہیں ملے. دنیا کا کافر کسی مخلوق کی مدد کر رہا ہے اسپتال بنا رہا ہے روڈ بنا رہا ہے تعمیر کر رہا ہے خدمت خلق میں مصروف ہے تو ان سب نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں اللہ دے دیتے ہیں. دنیا میں کو فرمانی مل گئی راحت چین سکون مل گئی. لیکن اگر اسے خدا نے خاص کر کفر پر انتقال ہو تو آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں. وہاں اجر و ثواب کے لیے ایمان کا علم شرط ہے. تو ایک تو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت حدیث کی تعلیم بھی دیتے ہیں. آپ حضرت اسلام جو ہے وہ صحابہ کرام کو حدیث بھی سکھا کے سمجھاتے ہیں. ایک حدیث میں آپ نے ان کا ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو فوراً عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو تکبر میں مبتلا ہو. ہم میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں میرا لباس اچھا ہو میرا کھانا پینا اچھا ہو یہ ہر شخص چاہتا ہے. تو یہ تو تکبر ہمیں معلوم ہو رہا ہے پھر تو ہم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا یہ تجمل ہے یہ تکبر نہیں. یعنی اپنے چہرے کو اپنے لباس کو اچھا کرنا اور عمدہ لباس پہننا یا عمدہ غذا کھانا یا اپنے لیے کوئی عمدہ راحت کی چیز لے لینا یہ خوبصورتی حاصل کرنا یہ تکبر نہیں ہے. اور اللہ نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتے ہیں. تو کوئی اگر اچھا جوتا پہننا چاہتا ہے پہنے تازہ ثواب ہے. اچھا کپڑا پہنا اس کو اللہ نے توفیق نہیں پہنے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس کو اللہ نے توفیق دی اور پھر وہ اپنی اس سطح سے کم چیز استعمال کرے تو گنہگار ہو جائے. اگر اچھا لباس پہننے کی توفیق اچھا لباس پہنے اچھا کھانا کھا سکتا ہے اچھا کھانا کھائے اچھی جگہ رہ سکتا ہے اچھی جگہ رہے اللہ کا شکر ادا کرے. تو یہ تو تجمل ہے. فرمایا یہ تکبر کیا ہے بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرے حق سامنے آئے کہ میں نہیں مانتا لوگوں کو حقیر سمجھے فلاں تو فلاں خاندان کا ہے یہ تو غریب آدمی ہے یہ تو مزدور ہے یہ تو میرے اسٹیٹس کے برابر نہیں ہے. یہ ہے تکبر. جس کے دل میں رائی کے برابر یہ تکبر ہوگا کہ وہ حق کا انکار کرتا ہوں یا وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہوں تو وہ جنت میں داخل نہیں. تو دیکھیے حدیث بھی آپ نے سمجھائی یہ چار کام پیغمبر نے فرمائے. تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے دلوں کا تزکیہ کرتے تھے قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے اور حدیث بیان کرتے تھے. آگے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بڑی کھلی گمراہی میں تھے. یعنی آپ کی بعثت سے پہلے انسانیت بڑی کھلی گمراہی میں تھی. آپ تشریف لائے آپ نے لوگوں کے اندر سے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا اور ان کے دلوں کو مزکہ مصفہ بنایا. ایسا معاشرہ آپ نے ترتیب دیا کہ قیامت تک وہ ایک نمونہ ہے اور دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز. وہ صحابہ کرام کا معاشرہ. ایسی آپ نے جماعت تیار کی کہ نہ آسمان نے اس سے پہلے ایسی کوئی جماعت دیکھی نہ قیامت تک وہ یہ دیکھ سکے نہ زمین نے کبھی ایسی کوئی جماعت دیکھی. آپ نے ایسی جماعت تیار کی پیغمبر کے ہاتھ کا تیار کیے ہوئے وہ کون تیار کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر.